بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے کہ جو کربلائی بن جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی کسی یزید کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کربلائی کا مطلب یہ کہ جب کربلائی بندہ بن جاتا ہے تو لوگ خود کو اس سے کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق و باطل کی پہچان کے لیے کسی نہ کسی کو معیار حق بنایا گیا کہ مثلا رسول خدا کے بعد امت جب انتشار کا شکار ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، کہا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا انسان کو سوچنا چاہیے کہ علی اور حق دو الگ حقیقتوں کا نام ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر نتیجہ دیا کیونکہ جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق چلا جائے گا، مطلب علی کا قبلہ حق نہیں، حق کا قبلہ علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر حق کا بھی کوئی امام ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اب دیکھیے جب میں کہتا ہوں حق، جب میں کہتا ہوں باطل، تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آتی ہے۔ جب میں نے کہا امامت تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آ گئی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ امامت کیا ہے تو جو سوچ آپ کے ذہن میں ہے آپ اسے بیان کریں گے۔ میں نے کہا باطل تو ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا حق ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو جب یہ کہا نا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری بتانے والے کہاں جا رہے ہیں۔ اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں اور 100 سے پوچھا جائے کہ جناب حق کیا ہے تو ہر بندہ حق کی الگ تھیوری بتائے گا۔ مثلا آپ ایک مسئلہ لے کے 10 مفتیوں کے پاس جائیے، کسی بریلوی کے پاس، پھر اہل حدیث کے پاس، پھر شیعہ کے پاس، پھر نقشبندیہ کے پاس، پھر مختلف فرقوں کے پاس جائیے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہر بندہ اپنی تھیوری کے حساب سے بولے گا کہ حق یہ ہے۔ اور جب سب کو آپس میں آپ بانٹیں گے تو سارے کے سارے گویا آپس میں اختلاف کریں گے کہ کوئی بندہ مجلس کو عبادت سمجھے، علم کے چومنے کو عبادت سمجھے، دوسری جگہ جائیں گے تو کہیں گے یہ کار باطل ہے، علیاذ باللہ، اور بھی بول دیں کہ یہ بدعت والا کام ہے۔ اسی طرح کئی کام اہل بریلوی صاحبان کرتے ہیں جن کو اہل حدیث نہیں مانتے، کئی کام اہل حدیث کرتے ہیں جن کو بریلوی نہیں مانتے۔ تو ایک ہی چیز کی تعریف ہے، لیکن 10 مفتیوں اور مولویوں کے پاس جائیں گے وہ ڈیفرنٹ حق کی تھیوری بیان کریں گے۔ تو حق کی تھیوری میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وجود حق میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا تھے، لاکھوں تھیوری بیان کرنے والے ہوں، لیکن نبی کا وجود کیا ہے؟ یہ مجسمہ حق ہے۔ تو اب اگر کسی نے اپنی تھیوری کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہو تو وہ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ رسول خدا کے ساتھ کرتے تھے۔ اگر کسی نے کہا یہ کام حق ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تو کہتے تھے جا کر دیکھتے ہیں، اگر حضرت رسول وہ کام کریں گے تو حق ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہی معاملہ رسول کے جانے کے بعد ہوا۔ تھیوری تو مسلمانوں کے پاس تھی، کسی نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے بولا حق ہے، کسی نے جنگ کر کے بولا حق ہے، کسی نے امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر بولا کہ ہم حق ہیں، لیکن نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ یہ اتنے سارے حق جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی حق کے معیار کا ہونا ضروری ہے جس سے انسان ایک دوسرے کو کیا کرے؟ کمپیئر کرے۔ کہ کبھی کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اب کہا کہ یہ نجات کی کشتی ہے، اگر گمراہ ہو جاؤ تو یہ نہ دیکھنا یہ سارے گرو کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں۔ جب مشکلات میں شکار ہو جاؤ اور پریشانیوں کے اندر گھیر جاؤ اور یہ پتہ نہ لگے کہ جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، تو فرمایا اس وقت کس کو دیکھنا؟ حسن ابن علی کو دیکھنا کہ حق کیا ہے۔ واللہ آج مکتب اہل بیت کا 10 سال کا بچہ بھی کنفیوز نہیں ہے
لیکن دوسرے مکاتب کے بچے کنفیوز ہیں. بچے تو کیا، جوان بھی کنفیوز ہیں، بوڑھے بھی کنفیوز ہیں. کہ آج اسی اسلام آباد کے ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں؟ کہ ظلم ہوا. کہ کس نے کیا؟ کہ یزید نے کیا. کہ پھر آپ لعنت بھیج دیجئے. کہ نہیں، لعنت ہم نہیں بھیج سکتے. مطلب اتنا پڑھ لکھ کر بھی، کتابیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، یہ آج تک کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں نے لعنت بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی ہے. لیکن آپ کا 10 سال کا بچہ جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے. آپ کے لیے صاف لائن کھینچ دی گئی ہے. اور یہی کنفیوژن انسان کو ڈپریشن سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے. کہ آج تک ہم اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے کہ کس کو رضی اللہ کہنا ہے، کس کو رضی اللہ نہیں کہنا، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے محبت نہیں کرنی. کیونکہ رسول نے ایک لائن کھینچ دی، اور جس لائن کے جملے آپ زیارت عاشوراء میں دہراتے ہو کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کہ مولا میں محبت اس سے کروں گا جس نے آل رسول سے محبت کی، اور میری دشمنی بھی اس سے ہے جس نے آل رسول سے دشمنی کی ہے. تو فرمایا اب کتنی بھی امت کنفیوژن کا شکار ہو جائے لیکن علی کے چاہنے والے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے. کیونکہ ہم نے معیار محبت اور معیار نفرت بتا دیا کہ محبت اس سے کرو جو آل رسول سے محبت کرے، اور نفرت اس سے کرو جو آل رسول سے نفرت کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج پوری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. واقعاً آج مسلمانوں کے جتنے گروہ بنے ہیں یہ کس بنیاد پہ بنے ہیں؟ محبت کی بنیاد پہ بنے ہیں. کہ یہ شیعت علی ہے، یہ شیعت عثمان ہے، یہ شیعت آل ابی سفیان ہے. یہ مختلف جو گروہ بنے کس بنیاد پہ بنے؟ محبت کی بنیاد پہ بنے نا. تو اگر محبتیں لوگوں کی صحیح ہو جائیں تو لوگوں کے عقیدے بھی کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں. اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم دین اہل سنت کے قبلہ طاہر القادری صاحب کہ اپنی امت کو یہ بولیں کہ دیکھو اے جوانوں، مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا، کیونکہ پڑھنے کے بعد یا خارجی بن جاؤ گے یا رافضی بن جاؤ گے. مطلب روکا جاتا ہے مطالعے سے. اور یہ وہ زمانہ جو علم کا زمانہ، یہ وہ زمانہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ، یہ وہ زمانہ کہ ایک چھوٹا سا سوال چیٹ جی پی ٹی سے کرو وہ فوراً تجھے جواب دے دیتا ہے. تو آپ لوگوں کو پڑھنے سے نہیں روک سکتے، لیکن اتنے بڑے معاملات کو پڑھنے کے بعد بھی شیعہ کنفیوز کیوں نہیں ہوتا؟ اہل بیت کا چاہنے والا کنفیوز کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی بڑے سے بڑی کتاب لا دو، وہ پڑھنے کے بعد بتا سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کیونکہ رسول نے امت کو کنفیوز نہیں رکھا. وہ یہ کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو فرمایا 2 ہی اختلاف ہو سکتے ہیں، یا اختلاف افراد میں ہوتا ہے یا اختلاف متون میں ہوتا ہے. افراد میں کیسے؟ آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، برادران اہل سنت کے پاس بھی کتابیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، آپ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ. اب بھائی رسول یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے، امت پریشان ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہدایت آدھی پا جاتے ہیں آدھے راستے میں پھنس جاتے ہیں. پھنستے کہاں ہیں؟ حدیثوں میں پھنس جاتے ہیں. اور ایسی حدیثیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. مثلا میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یزید کے خلاف اتنا نہ بولا جائے. وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب ہم یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ حضرت حسین صحیح تھے یا یزید صحیح تھا. ہم نے کہا کیسے؟ کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو، چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو، یہاں تک بول دیا کہ چاہے اس کے وجود کے اندر شیطان ہی کیوں نہ چلا جائے، فرمایا چاہے وہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا بھی دے، لیکن فرمایا حاکم کے خلاف بولنا نہیں ہے، حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا. فاجر ہے تو زبان سے نہ بولو فاجر ہے، پہلے کا دل سے بول دو کہ برا ہے، لیکن زبان سے ظاہر نہ کرو، اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. اور یہاں تک نبی نے کہہ دیا، یہ آج تک اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ ایک بچہ جب مدرسے میں جائے گا ایسی روایتیں اور حدیثیں پڑھے گا، ایک طرف پڑھے گا رسول نے کہا کہ حاکم فاجر ہو کتنا بھی بدترین کیوں نہ ہو لیکن تم نے اس کے خلاف قیام نہیں کرنا. دوسری طرف دیکھے گا کہ نبی کا نواسا ہے جو حاکم کے خلاف قیام کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ حسین ابن علی نے اپنے نانا کی سیرت پہ کیا نہیں کیا، عمل نہیں کیا. دوسری طرف وہ رسول کے نواسے ہیں جو مدینے سے نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 ہی ہدف ہیں نکلنے کے. پہلا ہدف یہ ہے کہ نانا کی سیرت کو زندہ کروں،
دوسرا ہدف یہ ہے کہ امت کی بدعتوں کو ختم کروں. ایک طرف حدیث کچھ کہہ رہی ہے, ایک طرف سیرت حسین کچھ کہہ رہی ہے, تو گڑبڑیاں حدیث میں ہو سکتی ہے, کردار حسین میں تو نہیں ہو سکتی, رفتار حسین میں تو نہیں ہو سکتی. جس کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دے وہ کیسے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ حدیث پڑھتے ہو تو اسی حدیثوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھائی امت میں تفرقہ ہو گیا, اگر امام علی مقام قیام نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہاں پہ امت کیا ہے؟ کنفیوز ہو جاتی ہے. تو فرمایا یا افراد میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہے. ایک طرف نبی کا داماد ہے, نام ہے امیر المؤمنین, دوسری طرف نبی کی زوجہ ہے, دوسری طرف اصحاب ہیں جناب طلحہ و جناب زبیر, یعنی اکابر امت, یہاں بھی اکابر امت. تو آدھی امت کنفیوز ہو گئی. افراد میں بھی کنفیوژن ہے, احادیث میں بھی کنفیوژن ہے. احادیث میں جاتے ہیں تو احادیث آمنے سامنے, یعنی ایک حدیث کہے کہ فاسق و فاجر, نبی نے کہا کہ کبھی اس کے خلاف قیام نہ کرنا. دوسری طرف قرآن کی آیت اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے. دوسری طرف اللہ کہے کہ یرث اللہ عبادی الصالحین, میرے زمین کا ورثہ کس کو ملے گا؟ عباد الصالحین کو ملے گا. دوسری طرف کہے کہ کوئی فاسق بھی آ جائے اگر قیام نہ کرنا. تو ایک کنٹروڈکشن پیدا ہو گیا کہ روایات قرآن کی آیات کے مقابلے میں اور افراد اہل بیت کے مقابلے میں. اب سمجھے تو کیا سمجھے؟ تو نبی نے بڑا آسان کر کے اہل علم, اہل فہم, اہل عقل, اہل لب لباب کو یہ بتا دیا کہ سنو, اگر افراد میں جھگڑا ہو جائے تو معیار حق علی کو بنا کے جا رہا ہوں. یا علی, بڑے سے بڑے افراد بھی مقابلے میں آ جائیں تو کنفیوژن کا شکار نہ ہونا. یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ علی مع الحق ہے والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ میری آل رسول جہاں کھڑی ہو وہاں حق ہے. کسی کو سفینہ نجات کہہ دیا, کبھی کہا کہ یہ دونوں امام ہیں, کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں, بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں. تو فرمایا اگر افراد کے اندر کنفیوژن آ جائے تو کنفیوژن میں نہ جانا, بس اتنا دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے, حسن کہاں جا رہا ہے, حسین کہاں جا رہا ہے. اور فرمایا اگر احادیث میں کنٹروڈکشن ہو جائے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر حدیث قرآن کی آیت کے مفہوم سے ملے تو اسے سینے سے لگا دینا, لیکن اگر قرآن کی آیت کی مخالفت کرے تو روایت کے جملے ہیں, فرمایا دیوار پہ مار دینا یا جوتے کی نوک پہ رکھ دینا, کیونکہ وہ کلام رسول کا کلام نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کلام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مطلب مسلمان اتنا باولا ہو جائے کہ یہ کہے کہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ یزید پہ لعنت کروں یا نہ کروں. کیا مفتی قرآن سے برتر ہے؟ کیا کلام خدا سے برتر ہے؟ جب خدا نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر, اب چاہے ظالم کل کا ہو, چاہے ظالم آج کا ہو, جہاں ظلم ہوگا وہاں رب کی لعنت آ جائے گی. اب یہ بتاؤ امام حسین کے اوپر جو ہوا کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ ہر بندہ جو صاحب شعور ہے وہ بولتا ہے واقعاً فرزند رسول پہ ظلم ہوا. قتل کر دیتے تو بولتے چلو بڑوں کی جنگ تھی, 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلانا, ہاں ماؤں بہنوں کے سروں سے چادروں کو اتارنا, 4 سالہ بچی کو تماچے مارنا, کربلا اس سے کھلا کوئی آئینہ تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ ظلم ہے. اور واللہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوتے آج دنیا ظلم کو بھول جاتی, جس طرح غدیر کو بھول گئی, جس طرح علی کو بھول گئی, جس طرح فضیلت آل رسول کو بھول گئی. تو یہ مجلس امام حسین وقت کے ظالموں کے چہروں پر بھی تماچا ہے اور سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ آؤ مجلس حسین میں, حسین تیری سوئی ہوئی فکر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے کئی ہمارے برادران اہل سنت کے نوجوان, ایک بیداری کی لہر ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں پہلا ورژن محمد علی مرزا کا تھا, دوسرا ورژن پہلا ورژن مولانا اسحاق کا تھا, اس کا نتیجہ مرزا بنا, تیسرا ورژن ابھی مفتی ہمدرد کا ورژن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے یہ کیا کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں مکتب اہل بیت پہ. کئی جوان کہتے ہیں مولانا یہ مرزا شروع میں بہت کچھ بولتا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا دیکھو منبع اور مرکز کہ بندہ لے کہاں سے رہا ہے. ہاں وہ ہمیشہ کہتا ہے میں کسی نہ بابے کو مانتا ہوں نہ کسی وہابی کو مانتا ہوں, لیکن کل اس نے خود کہا کہ 2 بابوں کو میں بھی مانتا ہوں, ایک مسلم ایک بخاری. تو جو بابوں میں پھنسے گا وہ کبھی در علی پہ نہیں آ پائے گا, کیونکہ منبع وہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا,
یعنی اتنے سالوں سے 60-70 سالوں سے شیعہ ممبر سے بول رہے تھے کہ امیر المومنین پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا. عوام کہتے اتنی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ ان کے بندے نے بولا تو عوام کے لیے شوکنگ نیوز تھی, کیونکہ ہمیں تو جھوٹا دکھا دیا نا, ان کی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, لہٰذا ہم کتنا بھی بولے تو نیچے کمنٹ میں آ جاتا ہے یہ شیعہ ہیں سارے کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جب اپنا ان کا سچ بولے تو پھر ان کی نسلوں نے اسے کیا مانا, سچ مانا. اس نے کوئی نئی بات نہیں کی, وہی چیزیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی. لیکن اٹک کہاں جاتا ہے, پھر اسی بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ حاکم فاجر ہو, فاسق ہو, شرابی ہو, اللہ کے دین پہ نہ چلنے والا ہو, لوگوں کے دین کو تباہ کرنے والا ہو, لیکن آپ کو حق نہیں اس حاکم کے خلاف کیا کرو, قیام کرو. کبھی کا حاکم سائے خدا ہے زمین پر, کبھی کا حاکم بالکل اسی طرح ہے اللہ کا نیزہ ہے زمین پر, کیسا بھی ہو, کالا ہو, حبشی ہو, غلام ہو, بدتر ہو, جو بھی ہو, تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا کرو, قیام کرو. تو یہ کون سی فکر آ گئی, فکر بنو امیہ آ گئی. اب جب آپ نے 2 کتابوں کو اپنا بابا بنا دیا, جو وہ کہیں گے آپ کہو گے سچ ہے, اور روایتوں کو کنیکٹ کیا کس کے ساتھ, کبھی کنیکٹ کیا ابن عباس کے ساتھ, کبھی کنیکٹ کیا ابو ذر غفاری کے ساتھ, یہاں تک کہ بعض روایتوں کو کنیکٹ کیا امیر المومنین کے ساتھ. کیونکہ دشمن جو روایتوں کو جعل کر رہا تھا, جھوٹی روایتیں بنا رہا تھا, اسے پتا تھا جب تک سورس مضبوط نہیں بناؤں گا کوئی نہیں مانے گا. اب بھائی کسی روایت پر ابو ذر غفاری کا فنگر تو نہیں لگا کہ ہم ویریفائی کریں کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ نہیں. کسی روایت پر امیر المومنین کا کوئی انگوٹھا تو نہیں لگا کہ ہم بتا سکے کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ نہیں. تو روایتوں کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے, قرآن سے ہوتی ہے. روایت کچھ بھی کہے, آپ دیکھو مفہوم قرآن کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں. روایت کہہ رہی ہے فاسق ہے, فاجر ہے, آپ کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اولی الامر جو بھی ہو جائے آپ نے کیا کرنی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے. بس ابھی شہباز شریف ہیں تو سارے مسلمانوں کو کیا کرنی ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. اب کہیں صحیح کہیں غلط کہیں آپ نے کیا کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. اور ہم نے ممبر سے 2 غلط لفظ ان کے لیے بول دیے تو کہیں گے کہ جناب کیا ہیں, واجب القتل ہیں, کیونکہ آپ نے خلیفے کے خلاف کیا کیا ہے, زبان کھولی ہے. یہی فتاویٰ کہ آپ کبھی بھی بہت بڑی مکاتب اہل سنت میں, معاشرے اہل سنت میں, حکومت اہل سنت میں, پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں, آپ کو ریولوشن نظر نہیں آتی. ساری ریولوشنیں مکتب اہل بیت میں کیوں ہیں؟ کہ آج استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے وہ شیعہ کیوں کھڑا ہے؟ یعنی آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں, آج بھی اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کرتا ہے وہ علی والا کیوں کرتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے علماء ڈاکٹر اسرار جیسے آج بھی دیکھیں نسل کیا کہہ رہی ہے, بھائی آج کون کھڑا ہے استعمار کے مقابلے میں؟ یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے, یہ راہ حسین ہے, یہ تربیت امام حسین ہے کہ جب غلط دیکھو تو غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہنے کی جرات پیدا کرو. انہوں نے گویا اپنی نسلوں کی غیرت کی رگ ہی کاٹ دی, یہ کہہ کر کہ حاکم کوئی بھی ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں بولنا. بھائی پھر امر بالمعروف کا کیا ہوگا, نہیں عن المنکر کا کیا ہوگا؟ کہ ایسے معاشرے جس میں 100 سال حدیثوں پہ پابندی ہو, ایسے حکمران آ کر مسلمانوں پہ بیٹھے, وہ بنو مروان ہوں یا بنو عباس ہوں, جنہوں نے امر بالمعروف پہ اسلامی معاشروں میں پابندی لگا دی. یعنی آپ اگر کسی کو کہتے جناب متقی بن جاؤ, پہلی تقریر عبداللہ ملک مروان نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہی تھی, اور پہلا خطبہ جو دیا تھا وہ یہی تھا کہ اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو تقویٰ کا درس دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقویٰ نہیں ہے, اور آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کہا کہ متقی بن جاؤ تو میں اس کا سر کیا کر دوں گا, قلم کر دوں گا. کمپلیٹلی سیکولرزم, تمہیں جو بننا ہے بنو, لیکن کسی کو نہ کہو کہ اس نے کیا بننا ہے, تم نے حجاب کرنا ہے کرو, لیکن تمہیں یہ حق نہیں کسی کو بولو کہ بھائی حجاب واجب ہے آپ بھی حجاب کو کریں. تو فرمایا نہیں, آپ نے جو بننا ہے بنے, لیکن آپ کو حق نہیں کہ حاکم کو ٹوکیں, حاکم کو بولیں, حاکم کو امر بالمعروف کریں, حاکم کو بتائیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اسلام میں امام حسین نے ایک پریشر گروپ بنایا, ایک ایسا گروپ جن سے کربلا کے واقعے بعد ہر حاکم ڈرتا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ گروپ کھڑا ہوگا. اور تبھی ہر زمانے میں یہ جو پریشر گروپ تھا, اب آپ تصور کریں کہ امام حسین کے بعد کسی امام نے قیام بالسیف نہیں کیا, تلوار کی کوئی لڑائی نہیں ہے. معصوم اپنے گھر میں ہیں, درس دے رہے ہیں, اپنے شیعوں سے مل رہے ہیں, لیکن ذرا 5 منٹ کے لیے سوچیے تو صحیح, پھر معصومین کو قتل کیوں کیا جاتا تھا؟ ایک امام تلوار نہیں اٹھا رہا, لشکر نہیں بنا رہا, لشکر کشی نہیں کر رہا, حاکم کے خلاف قیام بھی نہیں کر رہا, پھر اس امام کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس معاشرے کا جو مؤمنین کا پریشر گروپ تھا وہ کون تھے؟ معصومین علیہ السلام. جس طرح ہر اسمبلی میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے,
اہل بیت نے فسق کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا، فجور کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا۔ حاکم کتنا بھی نیک بن جاتا تھا کہتے تھے آپ جعفر صادق جیسے نہیں بن سکتے۔ حاکم کتنا بھی عدالت مند بننا چاہتا تھا لیکن کہتے تھے آپ کی عدالت علی جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کا علم اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کی درس و تدریس اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتی۔ تو بار بار کس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے؟ آل رسول کے ساتھ، اور جب کمپیئر ہوتے تھے تو یہ رسوا ہو جاتے تھے، اور جب رسوا ہوتے تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ نہ رہیں تو پھر ہماری عزت رہے گی، یہ رہیں گے تو معاشرہ ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اور کیا کمال ہے، آج یہ سارے دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ شیعوں سے ہے، سارے ہمیں ماننے کے لیے تیار۔ اسرائیل کہتا ہے یہ بڑے عجیب ہیں جو لوگوں کو بار بار کیا کرتے ہیں؟ جگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ شیعہ رہیں گے تو ہمارے مسئلے بھی باقی رہیں گے۔ ہر بندہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ علی کے ماننے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ جرت، یہ جو روش امام حسین ہے، اس نے ایک نیا اسلام کا ورژن پیدا کیا واقع کربلا کے بعد۔ وہ ورژن یہ تھا کہ حاکم فاسق و فاجر ہو، آپ نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ آپ کو زیدیہ میں نظر آتا ہے، یہی مائنڈ سیٹ اثنا عشری شیعوں میں نظر آتا ہے۔ وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-3% شیعہ بھی نہیں تھے سیریا میں، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت حیرت اور تعجب کا مقام تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں 3% شیعہ ہے، اور نعرہ وہاں پہ کیا مارا کہ سب سے بڑا فساد جو سیریا میں ہے اور کوئی نہیں، کہا کہ یہ علی کی بیٹی کا روزہ ہے، یہ بدعت گاہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں، یہ روزوں پہ سجدے کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، اس کو ہم گرا دیں گے تو سیریا کیا ہو جائے گا؟ لیاذ باللہ پاک ہو جائے گا۔ کتنا زور لگایا لیکن سیدہ زینب کے روزے کو کچھ نہ کر سکے، نہ کچھ ان کو ملا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ امام حسین کی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہوتی ہم کبھی بھی اپنا دفاع نہ کر پاتے۔ جس قوم میں شہادت کا جذبہ ہو، جو قوم فرمائے ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں تو یہ کبھی نہیں گھبراتے کہ موت ان پر آ جائے یا موت پر یہ آ جائیں۔ جناب نافع ابن ہلال لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، انی علی دین علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں جو علی کے دین پہ چلنے والا ہوں۔ فرمائے دشمن ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے میدان میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی کے دین پر ہوں، اور اپنی تولا اور تبرہ بھی بتائی، کہا کہ جو ان سے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمائے دشمن تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں کہ ہم رب کی ملاقات کے لیے جائیں، مارنا ہے مارو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا ہم تو مشتاق ہیں جتنا جلدی ہو سکے رب کی ملاقات کریں اور رسول کی زیارت کریں اور علی کی ہم نشینی حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ دیکھیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی شیعہ جوان مثلاً اہل سنت میں جانا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی پہ اٹیک کیا کہ بھائی آپ شیعہ تھے سنی کیوں بنے؟ پہلی بات کوئی بنتا نہیں، اس مکتب میں آنے کے بعد کوئی جاتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ جب 12ویں پاس کر لے پھر تیسری میں اور چوتھی میں نہیں جاتا، 12ویں والا بیک پہ نہیں آتا، کیونکہ یہاں وہ علم ملتا ہے لوگوں کو کہ لوگ بیک پہ نہیں جاتے۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنی عقل کے حساب سے وہ جس چیز کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے لوگوں کو حق نظر آتا ہے وہ مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں، یا انہیں مارا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے۔ یہی کراچی میں 3-4 دن پہلے بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو پکڑا بھی، مارا بھی، تھانے میں گئے، پھر SHO سے ان کو مروایا۔ اب امیر المومنین کی مجھے بات یاد آ گئی، جب جنگ صفین میں امیر المومنین کو یہ گالیاں دے رہے تھے اور لشکر علی والوں نے بھی رپلائی دینا چاہا تو میرے مولا نے کہا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو،
امام نے فرمایا جب تک وہ زبان سے بات کر رہے ہیں زبان سے جواب دو، تلوار نہ اٹھاؤ، اینٹ نہ اٹھاؤ، پتھر نہ اٹھاؤ، اور جواب میں بھی گالی نہ دو، کیونکہ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ کَنَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِيلِ، تم علی کے ماننے والے ہو اور تم کیا ہو؟ صاحب دلیل ہو۔ جہاں دیکھو اگلا غصہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مارنے پہ اتر رہا ہے، تو کیا مطلب اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ آپ کو کسی نوجوان سے مسئلہ ہے جناب، آپ اسے کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو ہمارے کسی لفظ و عبارت سے مسئلہ ہے تو آپ کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ تو پڑھے لکھے معاشرے ڈائیلاگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور جاہل معاشرے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ لڑائیوں سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم جہالت کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔